أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ نے یہاں ایک انسان وہ کہ جو زمانے سے متعلق اور زمانے سے جڑا ہوا بیان کیا ہے. ایک انسان وہ جسے اللہ نے خلق کیا ہے مخلوط پانی سے اور پھر اسے مختلف مراحل سے گزارا ہے، پھر اس کے لیے رستے کا تقرر کیا ہے اور پھر جو اس رستے کو اپنائے گا اس کے لیے اچھے اعزاز کا اعلان کیا ہے اور جو اس رستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے مذمت کے الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه اور ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے جو مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا اور اسے دیکھنے والا بھی بنایا. انا ہدیناہ السبیل اور ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا ہے. سبیل یعنی رستہ دکھایا ہے. اب یہ اس رستے کو اپنا کر یا شاکروں میں اور قدردانوں میں اور احساس کرنے والوں میں اور شکر گزاروں میں شمار ہو یا اسے چھوڑ کر ناشکروں میں ناقدروں میں اور کافروں میں شمار ہو جائے. وہ جو انسان زمانے سے جڑا ہوا ہے اس کے ہم نے 2 مختلف کم سے کم ترجموں کی طرف توجہ کیا گزشتہ 2 مجلسوں میں. یہاں حل استفہامی جو ہے یعنی یہ استفہامی جملہ ہے، یہ استفہام انکاری ہے یا استفہام اقراری ہے. یعنی
اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا انسان پہ جو انسان قابل ذکر نہ رہا ہو. یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. ہم دونوں ترجموں سے اتفاق کرتے ہیں. جس ترجمے کہا جا رہا ہے کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو. وہ زمانہ کہ جب انسان قابل ذکر نہ رہا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا. یعنی زمانہ ہو اور وہ قابل ذکر نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ جب سے زمانہ بنا ہے یہ قابل ذکر رہا، اس لیے کہ یہ زمانے سے پہلے بنا ہے. میں اور آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل نظم کائنات کو قرار دیتے ہیں. اللہ ہے، جو اللہ ہے پر شک کا شکار ہیں، انہیں سب سے بڑی دلیل اس منبر کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اس مدرسے کی طرف سے یہ ہوتی ہے، کربلا کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہے. یعنی اس کے ہونے پہ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں نظم پایا جاتا ہے. کوئی چیز بھی بغیر ناظم کے منظم نہیں ہو سکتی. یہ مجلس، یہ تو 5 مجلسوں کا اعلان ہے، کوئی ایک مجلس بھی بغیر محتمم کے اور منتظم کے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی 1 گھنٹے کا اگر اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ناظم کی ضرورت ہے. تو سارے دن کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر ہفتے کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے، پھر سالوں کے لیے، پھر ہزاروں سال کے لیے. تاریخ بشریت میں کوئی ایک دن تو دکھایا جائے کہ جب سورج اپنے وقت سے 1 منٹ دیر نکلا ہو اور سورج کہیں اور جا کے ڈوب گیا ہو، اور وہاں نہ ڈوبا ہو جہاں اسے لائن پہ لگایا گیا ہے، جہاں اسے کام پر لگایا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظم بگڑا ہو، اور اتنا پکا اور منظم انداز سے اس کا کام ہے. یہ نظم خود دلیل ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی چلانے والا ہے. تو ہم اس کائنات کے نظم سے اللہ کے وجود کو سمجھتے ہیں. یہ برہان نظم ایک دلیل اور ایک برہان ہے. اس کے علاوہ اور بھی براہین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں. یہ جو برہان نظم پر ہم بحث کرتے ہیں، یعنی میرا عنوان برہان نظم نہیں ہے، میں اس کے ذریعے سے کہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو برہان نظم ہے، اس کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے. یعنی یہ کائنات کا خاص طور پر ہم کیونکہ زمین پر رکھے گئے ہیں، ہمیں ہمارے دادا کو، ہمارے جد اعلیٰ کو زمین پر اتارا گیا تھا. اگرچہ وہ خود بھی زمین کے نہیں تھے، زمین ان کا وطن نہیں تھا، وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ کہیں اور کے تھے، یہاں بھیجے گئے تھے. اور وہ یہاں آئے تھے کسی کام کے لیے. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ ان کا یہاں آنا کمال، یہاں رہنا کمال، یہاں سے کبھی کبھی کہیں جانا کمال، ان کی ساری زندگی کمال ہی کمال. شاعر کہتا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی میں راج ہی میں راج. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو نظم کائنات ہے، اس کے پیچھے جو چیز اور اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ نظام شمسی ہے. یہ سورج کی گردش. تو ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں سورج کی گردش سے، ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں چاند کی تبدیلیوں سے، کہ بدلیاں لیتا ہے. وہ چاند رات کا چاند اور ہوتا ہے اور 14ویں کا اور ہوتا ہے. یہ ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں نظام جو ہواؤں کا چل رہا ہے، یہ جو پوری کائنات کے اندر ان چیزوں اپنے باڈی کے اوپر، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دو طرح کی دلیلیں اللہ کے وجود پہ. ایک پوری کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے، اسے مولا نے دلیل وجود الہی قرار دیا ہے.
اور ایک ہمارے وجود کے اندر 6 فٹ کے بدن کے اندر، یہ جو میرا اور آپ کا 6 فٹ کا زیادہ سے زیادہ اگر بدن ہے، اس 6 فٹ کے بدن کے اندر جو نظم ہے، جو ٹیکنیک ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو ہے وہ دقتیں ہیں، جو مکمل اعتدال ہے، جو ایک چیز دوسری چیز سے جڑ کر لڑ بھی نہیں رہی اور ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، یہ ہمارے بدن کے اندر جو پروردگار عالم نے نظم کو اور حکمت کو اور اعتدال کو اور عدالت کو قرار دیا ہے، مولا اس کو ایک دلیل وجود الہی قرار دیتے ہیں۔ اور مولا کا یہ فرمان جو توحید مفضل میں حضرت نے مکمل ایک خطبہ ہے مولا کا، جو حضرت نے فرمایا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے، اور مولا کے اس فرمان پر قرآن کی یہ آیت حاکم ہے جو آیت سورہ مبارکہ فصلت میں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم پوری کائنات میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، بہت جلد یہ ہماری نشانیاں دیکھیں گے، بہت جلد اس لیے کہ کوئی آج دیکھ رہا ہے، کوئی کل دیکھ چکا، کوئی کل جلدی دیکھ لے گا، ہر شخص لائن میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا رہے، مسلسل اللہ کو دیکھنے والے نظر آتے جا رہے ہیں، مسلسل اللہ کو دیکھنے والے، اللہ کو سمجھنے والے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ارشاد ہو رہا ہے ساری کائنات میں بہت جلد انہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے وجود کے اندر، ان کے اندر پوری کائنات میں علیحدہ، ان کے وجود کے اندر A4 سائز کے صفحے پر سورہ یاسین لکھنا آسان ہے، چاول کے دانے پہ سورہ یاسین لکھنا کاریگری ہے، ہاتھی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، چیونٹی بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ ساری صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ ساری کائنات میں جو اللہ نے نشانیوں کو رکھا ہے وہ ایک طرف، اور اس 6 فٹ کے بدن کے اندر وہاں پہاڑوں کو قرار دیا ہے، ہمارے بدن کے اندر ہڈیوں کو قرار دیا ہے۔ جو کام زمین پر پہاڑوں کا ہے وہ کام ہمارے بدن میں ہڈیوں کا ہے۔ وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے، یہاں تنفس کا نظام قرار دیا ہے۔ وہاں بہتے ہوئے دریا اور نہریں بنائی ہیں، یہاں بہتا ہوا خون اور شریانوں اور خون کی روانی کو قرار دیا ہے۔ وہاں نظام کاشت اور زراعت کا نظام اور فصلوں کا نظام قرار دیا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر بھی اللہ نے جہاں اس نے چاہا وہاں فصل اگائی، اور جہاں اس نے نہیں چاہا وہاں فصل نہیں اگائی۔ میری اور آپ کی پیشانی پر بال نہیں اگ رہے، مگر بالکل برابر میں پوری فصل لگی ہوئی ہے۔ یہی حال ہمارے پورے بدن میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ اس نے پوری کائنات میں جو چیزیں قرار دی، وہاں چاند اور سورج رکھے، یہاں یہ 2 آنکھیں رکھی، یعنی چاند اور سورج کے برابر یہ 2 آنکھیں ہیں۔ دلیل دوں، چاند مکمل ہو، سورج مکمل ہو اور آنکھیں نہ ہو تو چاند اور سورج کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یعنی جس کے آنکھیں ہیں اس کے لیے تو سورج ہے، جس کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کے لیے سورج بھی نہیں ہے، تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ جو اس نے ساری کائنات میں رکھا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس کے بدن کے اندر بھی ہم وہی ساری نشانیاں رکھیں گے۔ تو اللہ نے، ہم نے اللہ کو سمجھا ہے یا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے جو اس نے دلیلیں قرار دی ہیں وہ اس نے کائنات کے اندر نشانیاں اور ہمارے بدن کے اندر ہماری اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ مگر میرے محترم سننے والوں، ہم سورج اور چاند سے اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چاند اور سورج کے بننے سے پہلے بنے ہوں ان کے لیے سورج دلیل توحید نہیں ہو سکتا، ان کے لیے نظام شمسی دلیل توحید نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کو
صفات سے اور اللہ کو افعال سے اور اللہ کو اس کی کرم نوازیوں سے نہیں پہچانتے، اس کی عطاؤں سے نہیں پہچانتے. وہ ہستیاں اللہ کو اس کی عطاؤں سے اور اس کی کرم نوازیوں سے نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں لو کشف الغطا، میرے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، علی کے لیے حجاب ہے، علی کے لیے یہ رکاوٹ ہے، امام حسین کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے لیے نعمتیں. جو چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں وہ حسین کے لیے رکاوٹ ہے. فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور ہم اگر صفات پہ غور نہیں کریں تو ذات تک نہیں جا سکتے. بھئی تھوڑی اگر بات جا رہی ہو تو توجہ کیجیے گا. ہم اگر ہم صفات پروردگار پہ غور نہ کریں تو اس کی ذات سے دور ہو جائیں. اور امام حسین فرما رہے ہیں اگر میں تیری صفات پر غور کروں گا تو تیری ذات سے دور ہو جاؤں گا. جتنا فرق اللہ کو سمجھنے میں میرے اور ائمہ میں ہے، اتنا ہی تو فرق مجھ میں اور ان میں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اللہ نے نبی کی نبوت پہ دو دلیلیں اور دو وجود گواہ بنائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ مبارکہ رات کی 43 آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. اللہ اور مکمل کتاب کا علم رکھنے والا، یعنی نبی کی نبوت پر اللہ گواہ ہے اور علی گواہ ہے. میں نتیجہ دے دیتا ہوں نا، میں اب تو آپ کو حوالے دوں اور اس کے پر کام ہوا ہے. یعنی عالم الکتاب سے مراد مولا علی کی ذات. نبی کی نبوت پر یا اللہ گواہ ہے یا علی گواہ ہے. تو اللہ گواہ تو اس لیے ہے کہ اس نے نبوت دی ہے، اور علی گواہ اس لیے کہ انہوں نے لیتا ہوا دیکھا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دلیل اور دلیل پہ دلیل. جب مولا نبی پر وحی نازل ہوتی تھی، نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے. جب مولا نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو مولا علی سنتے تھے. غلط فہمی نہ ہو، ہم علی کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں. یہ ممبر قرآن اور حدیث کے مطابق سجدہ ہے، یہ دل سے اور دماغ سے اور جیبوں سے باتیں نہیں کرتا. کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ممبر پر نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں سمعت رنۃ حین نزل الوحی، میں نے وحی کے نازل ہوتے ہوئے رونے کی آواز سنی. میں نے وحی کی نازل ہو جانے کے بعد نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ ما ہاتہ الرنہ، یہ رونے کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا ہاذا الشیطان، جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. جی میں حاشیے میں جاتے جاتے بچ رہا ہوں. ما ہاذہ الرنہ یا رسول اللہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا ہاذا الشیطان، یہ شیطان کی رونے کی آواز ہے. یا علی جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. یہ کہہ کر مولا نبی نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع ترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. ولیکن لست بنبی، مگر بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر.
جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. اب یہی تو فضائل ہیں مولا علی کے جو کسی کو ہضم نہیں ہوتے، مگر یہ خطیب کا کام ہے، مجھ نوکر کا کام ہے کہ آہستہ آہستہ گھونٹ دے دے کے ہضم کروایا جائے. مطلب تو توجہ کر لیا، یعنی سائن پر بھی اور مجھ پہ بھی. تو بات یہ ہے کہ سلمان پڑھ لینا نبی کا. لست بنبی، یہ جو مولانا، اچھا یہ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا ذرا زیادہ آج بات کیا آپ نے، یہ ابھی بھی نہیں اتری حلق سے، تو میں ذرا اس کو اتارتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ کو تھی. اگر سرکار یہ کہہ کر خاموش ہو گئے ہوتے تو پھر کوئی یہ کہہ دیتا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو دونوں نبی تھے، دونوں معصوم تھے، دونوں عالم تھے، دونوں کائنات پہ تصرف رکھتے تھے. نہیں رکھتے تھے کیا؟ دونوں ولایت تکوینی رکھتے تھے. جی عصائے موسیٰ تو ذہن میں ہے نا، نیل پر مارے تو رستہ بن جائے، پتھر پر مارے تو چشمہ نکل آئے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو رشتہ تھا آپس میں، مولا علی فرما رہے وہی تمہارا اور میرا رشتہ ہے. تو جتنے کمالات موسیٰ اور ہارون میں تھے وہ سب علی و نبی میں ہیں. مولا نبی معصوم ہیں اسی حدیث کی روشنی میں. مت پوچھو بار بار ہم سے کہ تم علی کو معصوم کیوں مانتے ہو. کیا یہ توہین یا یہ مصیبت نہیں ہے کہ تم نبی مکرم کو معصوم نہ مانو مگر قرآن میں موسیٰ کو معصوم مانو. اگر حضرت موسیٰ اور ہارون نبی ہیں تو معصوم ہے نا. اگر نبی کو بھی معصوم نہیں مانیں گے تو دین کے محفوظ ہونے کا ثبوت کہاں سے آئے گا. اگر کوئی صاحب مثلا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو اور وہ میرے ساتھ ہوں اور آپ میں سے کوئی پوچھے یہ کون ہے اور میں کہوں کہ صاحب یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص آواز دے کر کے مولانا یہ میٹرک پاس بھی ہیں، تو مجھے تو تعجب اس پہ ہوگا نا. جس کو بتا دیا تھا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ پوچھ رہا ہے یہ میٹرک پاس بھی ہیں. جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ میٹرک پاس تو پہلے سے ہی ہے، جو نبی ہے وہ معصوم تو پہلے سے ہی ہے. یہ بحث کہاں رہ جاتی ہے پھر نبی کہنے کے بعد کہ معصوم بھی ہے یا نہیں ہے. جب نبی ہے تو معصوم ہے. اور عصمت میرے بچوں جوانوں میں آپ کو جملہ دیا کر رہا ہوں، عصمت جہاں عظمت انبیاء ہے، عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے، وہاں ضرورت دین بھی ہے. جیسا لیا تھا ویسا پہنچایا یا نہیں، جیسا لیا ویسا پہنچانے کو بھی عصمت کہا جاتا ہے. یہ بالکل بال برابر بھی جس کے اندر فرق نہ آیا ہو پیغام الہی میں، وہ امانت ہے جو معصوم کے پاس ہوتی ہے. تو سارے کمالات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والے مولا علی کے اندر ہیں. اس لیے کہ نبی نے فرمایا میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے. اور یہ مستند حدیث ہے، بحث سنی شیعہ کی بھی نہیں ہے. میں ویسے ہی جانتا ہوں، میں خود جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں. الحمدللہ سنی بھائیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں
کہ بعض شیعہ تو میرے کان میں کہتے ہیں اتنا پیار سنیوں سے کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ مجمع مخلوط مجمع ہے اور حسین کا دروازہ ہے۔ سہیل صاحب کی انجمن لشکر عباس نے کہیں باہر بورڈ نہیں لگایا کہ غیر شیعہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ بانی مجلس ذکر امام حسین کا نوکر ہے اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلندر صلوات۔ گفتگو یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو زمانے سے بھی پہلے تھا، وہ انسان جس پر زمانہ آیا تو وہ قابل ذکر تھا، وہ انسان جو ذاکر تو تھا اور مذکور نہیں تھا، جس کو جو ذکر نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، وہ خود ذاکر تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ جو خود ذاکر ہو وہ احمد کہلاتا ہے، اور جب وہ مذکور ہو جائے تو محمد کہلاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے۔ جو ذاکر ہو تو عاشق کہلائے اور مذکور ہو تو معشوق کہلائے۔ جو صرف ذکر کرنے والا تھا مگر اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، ترتیب میں پہلے ذاکر ہے یا مذکور ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کا ذکر خلقت سے پہلے، قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، خلق سے پہلے، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا جی، خلق سے پہلے، مخلوق سے پہلے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر جب خلق بنا دی اللہ نے تو پھر ان کا ذکر بھی شروع ہو گیا۔ جی مولا علی تشریف لا رہے ہیں، جبریل نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر استقبال کیا، آگے بڑھ کر مولا علی کا ادب کیا۔ سرکار نے پوچھا یا علی تم اس جوان کا ادب کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ صرف جوان ہی نہیں ہے، میرا استاد ہے۔ کہا علی تمہارے استاد کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میں مجھے خلق کیا، ہی نہ خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو فوراً اس کی طرف سے سوال آ گیا من انت و ما انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فتحیر عن جوابے، تو میرے پاس جواب نہیں بن رہا تھا، کیا جواب دوں؟ پہلے ہی آتے کے ساتھ ہی امتحان، خلقت کے فوراً بعد امتحان، تو میں متحیر ہوا کہ کیا جواب دوں۔ تو یہی جوان تھا جو عالم انوار سے نکلا، اور اس نے مجھے کہا خبردار ڈرو نہیں، کہہ دو انتا رب العالمین وانا جبریل، اسمی جبریل وعبد ذلیل، میں ایک معمولی بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ اس علی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں۔ جبریل نہیں بتایا نا، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کہہ دو میں عبد ذلیل ہوں، نام جبریل ہے، یعنی جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے نا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور یہ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، جی اس انسان کا ذکر جسے رستہ دکھایا، یعنی میں کہہ دوں کہ ہادی اور ہے، مہدی اور ہے، متی اور ہے، مطاع اور ہے، یار میں تے سے نہیں توئے سے، یعنی جو اطاعت کرے وہ اور ہے، جس کی اطاعت ہو وہ اور ہے۔ یہ کیسے کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مجلس میں آ جاؤ، حسینی گھڑے سے پانی پی لو، تمہارا ذائقہ بدل جائے گا، سوچنے کا انداز بدل جائے گا، وہ ذوق بننے لگے گا جو ذوق قرآنی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اطاعت جس کی ہو رہی ہے اور جو اطاعت لے رہا ہے دونوں ایک جیسے، پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں ایک جیسے، ایک سلوات اور پڑھے محمد و آل اور بہتر سلوات، اور بھی بلند سلوات۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو مسائل ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے ذمہ داروں کو اللہ بہتر حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ توجہ کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہدایت دے گا، وہ انسان جو ہدایت لے گا، وہ انسان جسے رستہ دکھایا گیا ہے، وہ انسان جو خود رستہ ہے، جو خود رستہ ہے، سبیل۔ یہ پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ سبیل، صراط، حبل اللہ، نور، یہ مختلف نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں یاد کیے ہیں، اور وہ مختلف مفاہیم کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، مختلف اشاروں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ وہ سبیل، وہ رستہ، لہذا ہر رستہ اللہ کا رستہ، سبیل اللہ، اللہ کا رستہ، ہر اللہ کا رستہ ایک اور بہتر رستے کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسے رستے پہ پہنچتے ہیں جو صراط ہے، جو حبل اللہ ہے، جو نور ہے، جس کا پھر کام ہے کہ وہ جوڑ دیتا ہے، اس وجود لامتناہی سے جوڑ دیتا ہے، اس سمندر ناپیدا کنار سے جوڑ دیتا ہے بلا تشبیہ۔ لہذا دونوں انسانوں میں فرق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو دو طرح کے انسان ہیں نا، ان کو قرآن میں ایک اور تعبیر کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ پہلے تسلی دیجئے، آپ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے۔ اللہ نے اس دو طرح کے انسانوں کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا ہے۔ مثلا ارشاد ہوا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وکلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ یہ دو طرح کے انسان، ایک کو شجر طیبہ کہا ہے، ایک کو شجر خبیثہ کہا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تبرہ نہیں کر رہا۔ ایک کو شجر طیبہ کہا ہے، ایک کو شجر خبیثہ کہا ہے۔ شجر طیبہ کی پھر کچھ صفتیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے جو کام کا وجود ہوگا اسی کے اندر صفتیں زیادہ ہوں گی، جو کام کا وجود نہیں ہے اس کے تو بس وجود ہے۔ لہذا جو کام کا وجود ہے شجر طیبہ، اس میں تین صفتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی صفت تو بیان کی کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ پھر دوسری، اچھا جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر دو کام اور بھی اس میں بڑھ جائیں گے۔ جڑوں کے مضبوط ہو جانے پر، جڑ کے مضبوط ہونے پہ دو کام اور بڑھ جائیں گے۔ اگر جڑ ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے بات ہی نہیں چلے گی۔ لہذا شجرہ خبیثہ کے لیے اللہ نے کہا اجتثت من فوق الارض، اس کی جڑوں کی کیا بات کریں، یہ تو زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔
شجر خبیثہ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو زمین کے اوپر سے اگتا ہے. جو زمین کے اوپر سے اگتا ہو، جس کی جڑیں ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ جس کا وجود ہی مضبوط نہ ہو، جو خود وجود ہی نہ ہو، پھر اس کی کیا بات ہونی آگے؟ لیکن جس کی جڑیں مضبوط ہیں، پھر اس کے دو کام اور بڑھ گئے. دوسرا کام یہ بڑھا، فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں. کسی درخت کی شاخیں آسمانوں میں نہیں جاتی. شاخیں بہت ہوں گی، اچھا کام والا درخت ہوگا تو پلٹ کے زمین پر آئیں گی، آسمانوں پہ نہیں جاتی. یہ آسمانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ جوڑنے والا درخت کون سا ہے؟ جو وہاں والوں کو یہاں جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو وہاں جوڑتا ہے. جس کا وہاں بھی تعلق ہے، جس کا یہاں بھی تعلق ہے. وہاں سے وحی الہی لے کے یہاں پہنچاتا ہے، یہاں سے حاجتیں لے کے وہاں پہنچاتا ہے. جس کا دو طرفوں سے تعلق ہو. اور یہ درخت جس کی شاخیں، قرآن ہے نا بھائی، یہ جس کی شاخیں مضبوط ہوں اور جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں، پھر اب اس کا ایک تیسرا کام بھی ہوگا. یعنی شاخوں کے بعد، جڑوں کے بعد دوسرا کام ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ تو تیو کلہۃ اللہ ان باذن ربھا. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہ کس درخت کی اللہ بات کر رہا ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہاں موسم سے مراد اور پھل سے مراد یہ مادی پھل نہیں ہے، یہ گرمی اور سردی کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر موسم سے پھل دیتا ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ ان کے دروازے پہ آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. جی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ ہے جو جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا یہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ وہ انسان ہے. اور وہ جو دوسرا والا ہے وہ ہے شجرہ خبیثہ، کہ جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے. اور جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے، ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار ہی نہیں ہے. ہوا کے جھونکوں میں رہتا ہے، ہوا کے دوش میں رہتا ہے. ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ وہاں جا پڑتا ہے جہاں وہ ہوا جا رہی ہوتی ہے. ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ یہاں پڑتا ہے جہاں ہوا ہی ہوتی ہے. جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، جو روزانہ معاہدہ بدلے، یہ میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے ہیں. اور اتنی سندھی میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی سندھی ہوں، اور بچے اکھر ان کے ایندہ بھی آئیں گلانے دلائے. مجھے سمجھ میں اچھی بھی تو سائیں جو مطلب چھائے، اگر مطلب سائیں جو ہو مجھے تقریر کے حساب سا تو ماں بھی نہ روحن. اگر مجھے مطلب یعنی مجھے مضمون سا مانا متضاد ہوں دو، متغیر ہوں دو، مخالف ہوں دو، تو وہ تبصرو کندم، وہ تھوڑو ماحول خراب تھی ویندو. ان لائے مجھے توقع ہے سائیں جن مجھو بھی خیال کرتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. ایک اور بہتر صلوات. وقت بہت ہوتا جا رہا ہے اور میرا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے.
یعنی 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، میرا تو گھنٹہ نہیں ہے مگر 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، اور ابھی میں میرے حساب سے میں اپنے مضمون میں جو آج سوچا تھا اس میں آدھا آیا ہوں، تو تاخیر ہونے کا خوف بھی ہے، دور دور سے احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، بعض لوگ تو دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے سب کا مجھے خیال کرنا ہے اور بہت لمبی گفتگو بھی نہیں کرنی۔ شجرہ خبیثہ جو زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے اور جس کو کوئی قرار نہیں ہے، جی رنگ بدلنے والے لوگ، رنگ بدلنے والے لوگ، زمانے رنگ بدلنے والے لوگ، حلیے بدلنے والے لوگ، نظریے بدلنے والے لوگ، در بدلنے والے لوگ۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، جس علی کا نعرہ لگاتے ہو اس علی کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھنا، موڑ کر دیکھنا۔ حالات کو اپنے حق میں بدلنا یہ حیدری ہونے کی نشانی ہے، حالات سے اثر لے لینا یہ حیدریوں کی نشانی نہیں۔ ضرور جاؤ امریکہ، یورپ، کینیڈا پڑھنے کے لیے، آسٹریلیا پڑھنے کے لیے، مگر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے جاؤ کہ وہاں اثر چھوڑ کر آؤ۔ یہ کیسا علی والا ہے جو اثر لے کر آ گیا؟ علی والا وہ ہے جو اثر چھوڑ کر آیا، اور یہ قاعدہ علامہ اقبال نے دیا ہے۔ وہ گئے، جا کر پڑھ کر آئے، ڈاکٹر وہاں سے بن کر آئے، یہاں آ کر انقلابی شاعری کی، یہاں آنے کے بعد تو اور انقلاب سے دور ہو جاتے اور فکر و تفکر سے دور ہو جاتے، مگر یہاں کے اور انقلابی تر ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، تھکے نہیں میری باتوں سے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا لو تو پھر تم ہمیشہ مدنی آنکھوں سے دیکھو گے یا نجفی آنکھوں سے دیکھو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے، جلدی سے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دینا، بات بات پہ پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اول فول بکنا، یہ اہل بیت والوں کی نشانی نہیں ہے۔ جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے علی والا، المومنوں کا جبل راسخ، جی تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر یہ نہیں ہٹتا، یہ میدان میں بھاگنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، یہ میدان میں ڈٹنے کے لیے جاتا ہے۔ اس انداز سے سوچنا۔ اور میں ایک اور نسخہ دے دوں ان بچوں اور جوانوں کو، جو کردار کا کمزور ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ جتنے بھی بزدل ملیں گے نا، جتنے بھی آپ کو مزدل ملیں گے وہ سارے وہ ملیں گے جن کا کردار کمزور تھا، اور جتنے بھی بہادر ملیں گے وہ خود ان کی بہادری بتائے گی کہ یہ کردار کے مضبوط لوگ ہیں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دشمن مارنے کے لیے، جو تمہیں لشکر مارنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں جو لشکر تمہیں مارنے آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے تو پھر دشمن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں علی کی ذات پر۔ بھائی باہر سے بھی کوئی صلوات اور نعرے کی آواز آنی چاہیے نا۔
تسلی دیجئے کہ 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو 2 طرح کے انسان، انسان، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ۔ پھر قرآن نے ایک مرتبہ اور لہجہ بدلا، ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ هو الذي انزل عليك الكتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ اب یہ کتاب مستور ہے، کتاب مکتوب ہے، سطروں والی اور لکھی بھی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً حجیت ظاہر قرآن حجیت رکھتی ہے، یعنی جو ظاہر میں آیا اسے پہلے ماننا ہوگا، پھر باطن میں جائیں گے اور پھر تعویلات میں جائیں گے۔ تنزیل کو مانے بغیر تعویل سمجھنا یہ پریشان کن بات ہے، یعنی جو لوگ تعویل میں پہلے چلے جاتے ہیں اور تنزیل کو نہیں لیتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے طالب علموں کو پیغام دے رہا ہوں کہ تنزیل کو چھوڑ کر، یعنی ظاہر قرآن کو جو آیت کہہ رہی ہے، پکار کے کہہ رہی ہے، آیت کا ظاہر کہہ رہا ہے، اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پہلے اس پر بات ہوگی، پھر باطن میں بات ہوگی، پھر باطن تو 70 ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئے گی تو ایک اور بات سمجھ آئے گی، وہ دوسری بات سمجھ میں آئے گی تو پھر تیسری بات سمجھ میں آئے گی، اور بطن در بطن آپ اترتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اتنی طویل ہے کہ اس میں اترنے والے کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے واپس بھی آنا ہے۔ بہت سارے لوگ اترنے کا تو شوق رکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو کافر ہو کے ہی لوٹتے ہیں۔ رب قارئ القرآن رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ لہذا قرآن کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، اور اس سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، اس کے مطابق بات ہوگی، صحیح ہے؟ تو ایک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کتاب مستور اور کتاب مکتوب کے اوپر بات ہو رہی ہے، کتاب پر بات ہو رہی ہے، کتاب ہے ہی وہ جو مکتوب ہو، مکتوب ہے ہی جو کتاب ہو۔ جی معارف اور مفاہیم، مولانا عرفانی صاحب تشریف فرمائے، حیدرآباد کے مضبوط بزرگ عالم دین۔ خوشی کی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ محترم مجمع اور یہ پاک دل نوجوان جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے، اور وہ جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے ان کی عبادتوں کا اثر ان کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اخلاقیات، کردار، پاک طینتی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے مولانا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ مفاہیم سننا چاہے کوئی معارف قرآن سمجھنا چاہے، کوئی اہل بیت کی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اور اپنا کام چھوڑ کر آیا ہو، اور کوئی کیسے آیا ہے تو کوئی کیسے آیا ہے، کسی نے کہا مجھے لے چلو، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون کیسے کس پریشانیوں کے بعد مجلس میں پہنچا ہے، تو یہاں آنے والا لینے کے لیے آیا ہے، دربار حسین کا لگا ہوا ہے، سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے، امام بارگاہ میں آنے کے بعد جوتیاں اتاری ہیں اس میں، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، باہر ہوں گے کچھ، باہر جائیں گے تو شاید کچھ ہوں، لیکن امام بارگاہ میں فرش اعظم پر بیٹھنے کے بعد ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں اور ہم سب فقیر حسین ہیں۔ یہ امام حسین سے مانگنے والے آئے ہیں، اور کیا کیا ہے کربلا میں امام نے،
مسائل تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، لیکن ایک عظمت امام حسین کا کیا کیا ہے کربلا میں، امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ہے. ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے. آکسفورڈ، کیمبرج، دنیا کے تصور سے کہیں بالا تھا. ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو حسین کا نظام تعلیم اس کے اوپر سجدہ حیران ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھ میں آئے. سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے. اور کلاس کا رنگ بھی تو دیکھیے کیسا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر جو آیا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا بھی کچھ لینے آیا ہے. ہر شخص یہاں کچھ لینے آیا ہے. اور کلاس ایسی لگی ہوئی ہے جس میں آنے والا فیس دے کر نہیں آیا ہے. بھاری بھاری فیسیں دے کے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے رہا، بلکہ اپنی ذات کی نفی کر کے مجلس میں آ کے بیٹھا ہے. کچھ نہیں اس مجلس سے اگر کسی کو ملا، اتنا ضرور ملے گا، اتنا ضرور ملے گا کہ اپنی ذات کی نفی کرو، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، جوتیاں اتارو. بہت سارے لوگ جوتیاں نہیں اتار پاتے، مہنگے قالینوں پہ جوتیاں سمیت آ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی امام بارگاہ میں جوتی اتار دیتے ہیں. یہ جوتیاں نہیں اتار رہے، اپنی دنیا اتار رہے ہیں، یا اپنی دنیا چھوڑ کر آ رہے ہیں. توجہ، جتنا اس رنگ میں اطمینان ہے، سکون ہے، شاید ہی کہیں اور یہاں سے جانے والا خاص طور پر ہر مجلس میں جو ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہم کرتے ہیں، وہ ہے خلوص بڑھانے کی مشق. خلوص بڑھانے کی مشق وہ کیسے ہوتی ہے؟ رونے کے ذریعے. کوئی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کی گہرائی میں نہ اترے. آنسو نہیں آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آنسو اسی کے آئیں گے جو دل میں اترے گا. اور دل میں اترنا، اپنے وجود میں اترنا، یہ خلوص کے لیے لازمہ ہے. خالص کرتا ہے انسان، جوڑ لیتا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ سے. تو یہ رونا، اس کے بہت فائدے ہیں. یہ جو اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے نا، ہمارے ہی قبیلے کے بعض لوگ ذرا رونے پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے جیسا ان تک بات وہ مفہوم وہ زاویہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، چاہا بھی نہیں ہے اس زاویے کو دیکھا. ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اتنی جلدی آرام سے نہیں بولو بھائی. تم ذرا زاویہ بدل کے تو دیکھو. یہ جو رونا ہے نا، یہ دل کی آمادگی ہے. دل ہی آمادہ نہیں ہے تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ پتھر دل لوگوں کی تو نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا. روزے کا، حج کا کیا فائدہ اگر دل ہی تیار نہیں ہے؟ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیات محکمات اور آیات متشابہات کا ذکر کر رہا تھا. اس سے پہلے آیت میں نے پڑھی شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی. آیات محکمات اور آیات متشابہات. هو الذی انزل علیک الکتاب. توجہ، برداشت کیجئے گا تھوڑی دیر مجھے. اور میں یہ نعروں کے دوران یہ وہ ختم کر کے مجلس پوری کرتا ہوں. جی میں نے کچھ کہا ہے آپ سے ابھی. مولانا نے مجلس تو
انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ ایک مفہوم، ایک معرفت کی بات ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جی، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک شخص نے آ کر کہا فرزند رسول یہ امی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگا مولا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے معصوم امام نے فرمایا وائے ہو ان پہ، کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب آپ ذرا دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت نہیں پڑھی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں سے انہی میں سے رسول کو، جس کے یہ 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیاتیں، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو اچھا انسان بناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لکھنا سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ میں جو بار بار کہہ رہا تھا نا کتاب مکتوب، کتاب منزل، کتاب مستور، مولا صادق فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم نہیں ہے، کتابت کی تعلیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لکھنا سکھانے آئے، جو آیا ہی سکھانے ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے، تم کہہ رہے ہو اسے لکھنا نہیں آتا، اس کے شاگرد علی سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے، اس کے شاگرد فاطمہ سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے۔ تمہارا کیونکہ وہاں گزر نہیں تھا تو تم سمجھے کہ انہیں لکھنا نہیں آتا۔ مصطفیٰ کے شاگرد بتائیں گے کہ نبی نے کیسے لکھنا سکھایا ہے۔ خبردار خبردار اپنی اصلاح کرو، نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تم توہین کر کے یہودیوں کو صہیونیوں کو خوش کر رہے ہو، جن کا سربراہ ہی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا جسے لکھنا نہیں آتا تھا، نہیں، جس سے اللہ لکھے اس قلم کو محمد کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں اللہ نہ بولو، قولوا ما شئتم، جو چاہو بولو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلندر صلوات۔ اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پچھلے دنوں مولانا ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، جناب موسیٰ کاظم صاحب سے اصلاح کے لیے سنا رہا ہوں، کبھی کبھی تک بندی کر لیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں۔
غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی شعر تو ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں، نثر میں تو گنجائش تھی آپ کے لیے۔ خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر وہ تراب۔ دو مطلع سنا دیے، اور وہ شعر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ بھائی یہ عقائد امامیہ، عقائد اسلامیہ، اس کی تشریح اور بیان بھی اسی منبر کا مقام ہے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، یہ بار بار مصرع دہراتے رہیے تاکہ دوسرے مصرع میں لطف آئے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی بڑا محترم مجمع ہے، میں اسی کلام کا ایک اور شعر بھی سنا رہا ہوں۔ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ توجہ، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا بس گئی، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، کسی غلام کا لاشا بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا، آگے بڑھ کر ہر لاشا خود اٹھاتے تھے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، خود بہت روئے، پھر مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ پہلا لاشا، ایک لاشا جس پر مولا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، وہ ہے قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کسی من میں نہ رائے۔ رونے والوں سے گزارش کروں گا مجلس میں تکلف کر کے نہیں رہے، فقیر بن کے مولا کی بارگاہ میں عاجز بن کے۔ جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں، چچا کو مدد کے لیے پکارا، امام گھوڑے پر بیٹھ کر
تلوار نکال کر اس تیز رفتاری سے امام کا گھوڑا دوڑا اور یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے؟ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا اور ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگے، بچو حسین آ گئے، کہ یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، ہر شخص اپنی اپنی جگہوں کو لے رہا تھا اور بار بار ایک آواز آ رہی تھی، چچا بچائیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چچا بچائیے۔ جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ لاشا پامال، لاشا پامال ہے۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی جب یہ آپ مجلس میں ہائے کہہ کے روتے ہیں نا، یقین جانیے جناب زہرا کو، اور ایک چھوٹی سی بچی بھی دادی کے ساتھ آتی ہے، اس کے پرسے کے لیے یہ آپ کی بڑی خدمت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں 2 بدن ایسے ہیں جن پہ گھوڑے دوڑے ہیں، ایک امام حسین کا بدن اور ایک حضرت قاسم کا بدن، مگر رونے والوں دونوں میں فرق یہ ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، ایک زندگی میں پامال ہوا، بار بار پکارتے رہے چچا میری مدد کیجئے، اور جب لاشا پامال دیکھا تو امام نے پہلا جملہ فرمایا، تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ ایک روایت تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ امام حسین نے ابا بچھائی، لاشے کے ٹکڑے جمع کیے۔ یہ بہت سارے ذاکرین اور خطبہ پڑھتے ہیں، مگر ایک اللہ کا ولی، ایک مجتہد، ایک عارف، آیت اللہ سید ابن طاؤس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا جب امام حسین نے لاشا اٹھایا تو حسین کے بدن سے دراز لاشا تھا، حضرت قاسم کا لاشا دراز ہو گیا تھا، امام سے لاشا سنبھل نہیں رہا تھا، کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ کیا مہمان نوازی ہے، کیا غربت ہے حسین کی، کوئی اور ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، میں اٹھاؤں گا، اور اٹھ بھی نہیں رہا لاشا، تو امام نے بچے کا لاشا پشت پر اٹھایا۔ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے ہیں۔ ذرا منظر تو سوچئے، ذرا جائیے اس منظر کی طرف، کیا منظر بنا ہوگا؟ رو رہے ہیں نا، سامنے پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی، میرے بھائی حسن کے بچے کا لاشا لا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشا لائے ہیں تو بیویوں نے بڑھ بڑھ کر سہارا دیا، مگر امام حسین کو تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جناب ام فروا زوجہ امام حسن وہ نظر نہیں آئی، تو امام نے جناب زینب سے کہا، بہن بھابی کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی نے آہستہ سے کہا، جب قاسم کی خبر آئی تھی ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، ساری بیویاں خیمے کی پشت پر گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروا آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، غور سے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا، بیٹھ گئی، سامنے امام حسین کھڑے ہیں۔ جناب ام فروا نے لاشا دیکھا، تسلی سے، کوئی بی بی بازو تھامے بیٹھی ہے، کوئی بی بی کے پشت پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے،
ماں ہے، کیا بولے گی اب؟ امام حسین کو دیکھ کے کہا حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ کے بھتیجے نے آپ کے ساتھ وفاداری کی، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، بس میری ایک آرزو ہے، پوری کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا بھابی کہیے کیا چاہتی ہیں آپ؟ کہ مجھے اس کا کرتا دے دو، میرے اس بچے کا خون بھرا کرتا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ بھابی یہ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی ایسی ماں، اجرکم اللہ۔ جناب عبداللہ شغازی کی دادی ہیں جناب ام فروا، ان کی دادی ہے حضرت ام فروا، پوچھنا دیجئے حیدرآباد دور نہیں ہے ان کی قبر سے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ تار کرتا، وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا، بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، قافلہ کوفہ شام بازار دربار زندان گیا، زندان سے آزادی ہوئی، تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئے، زیورات واپس آئے، حسین کا کرتا واپس آیا۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گچڑی اٹھائی ہوئی ہے، سب بیویوں نے اپنی گچڑیوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ قافلہ شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچا نا قافلہ تو جناب ام فرما نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فرما کا اونٹ جنت البقیع لے کے گئے، اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے جناب ام فرما زمین پر آئی، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، امام حسن کی طرف قبر کے قریب جا کر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ اللہ